بسم اللہ الرحمن. آپ کی جاب چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کو پراپر تنخواہ مل رہی ہے ماشاءاللہ، اس تنخواہ میں گزارا پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. بیٹا بھی بیٹی بھی دونوں ہیں؟ جی دونوں ہیں. دونوں کی تعلیم کم، گھر میں اہلیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا مانتی. خوب. پھر آپ امام کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں کہ امام کو کس لیے بلایا جائے، تب تک امام کے بلانے میں وہ خاص اثر پیدا نہیں ہوگا. اور فارملی دعا کرتے ہیں آ جائیں مولا اچھا ہے، نہیں آئے تب بھی کوئی بات، تلوات پڑھے محمد والے محمد، تب کام تو ہو رہا ہے. حج کھلا ہوا ہے، زیارتیں کھلی ہوئی ہیں اور رزق کا دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر. کون سا ایسا کام ہے جو امام کے آنے کے بعد ہی ہوگا؟ یہ کام سمجھنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہے، ایک پورا پیغام ہے. کسک محسوس کیجئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی، کسک محسوس کیجئے غربت قبر زہرا کی. پہلو بھی شکستہ ہے اور تربت بھی شکستہ ہے. محسوس کیجئے. یہ تو جذباتی کیفیت تھی آل محمد کے حوالے سے. اب آپ آئیے اپنے اوپر. کیا آپ کی معرفت مکمل ہے؟ کیا آپ کا علم مکمل ہے؟ کیا آپ کو بصارت کے بعد بصیرت مل گئی؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ عقلیں کامل ہو جائیں گی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عقل کامل ہو جائے؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی معرفت بلند ہو جائے گی. امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کی ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی. چلیے اس کو یوں مثال لیتے ہیں مادی اعتبار سے. آپ ایک پارٹی گھر میں کرنا چاہتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی. برتھ ڈے پارٹی میں اگر آپ کے والد شریک نہ ہوں، والد حیات ہوں، والد سے تعلقات بھی اچھے ہوں اور شریک نہ ہوں، اور جس کو باپ کی عظمت کا خیال، آج شب جمعہ بھی ہے اور ہر شب جمعہ چاہتے ہیں کچھ نہ کوئی جملہ باپ کے حوالے سے اور ماں کے عنوان سے بیان کر دیا جائے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی خوشی میں شریک ہو جائیں؟ وہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا. آپ کیک سیریمنی کر رہے تھے، کیک کٹنگ کر رہے تھے، والد صاحب نہیں آئے. آپ کے دل میں خیال رہے گا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ڈیڈ بھی آ جاتے. چلیے اتنی ہی اہمیت دیں امام زمان کو. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا. اگر جسمانی باپ کی کمی محسوس کر سکتے تو روحانی باپ کی کمی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کبھی بھی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد گھر کے سارے افراد دسترخوان پر آ گئے، ٹیبل پر آ گئے. کوشش کریں اس وقت میں امام زمان کو یاد کریں. کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم کھانا امام کے ساتھ کھاتے. باپ کی محبت اور ماں کی محبت. یقیناً شب جمعہ کی مناسبت سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی لے لیں. کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو اگر خدا تک پہنچا سکتی ہیں تو حجت خدا تک بھی پہنچا سکتی ہیں. اور جس سے ماں باپ کی دعائیں نصیب نہ ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات کہ ایک ایسا شخص جو ملاقات امام زمان کا خواہش مند ہے. روضہ امیر کائنات کا خادم ہے. خدام آپ اردو میں کہتے ہیں، خدام. لفظ خدام حالانکہ جمع ہے، ایک کو خادم کہیں گے، سب کو خدام کہیں گے. ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی کہ ہم ایک کو بھی خدام کہتے ہیں، خادم. اس کا بوڑھا باپ ہے. اس نے اپنے بوڑھے باپ سے پرمیشن لی کہ پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ خدمت کروں گا، رات بھر جاگوں گا، آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کے ڈریس چینج کرواؤں، آپ کو پاک کرواؤں، سب کچھ کروں گا. آپ مجھے ایک رات کے لیے صرف مغرب عشاء کے وقت کے لیے مجھے چھٹی دے دیں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں مسجد سہلا. مسجد سہلا میں 40 شب بدھ، منگل کا دن گزار کے بدھ کی رات میں چاہتا ہوں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں. 40 شب بدھ اگر پڑھ لیا تو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. باپ نے دے دی اجازت. 39 دن گزر گئے.
39 شب بدھ آسان نہیں ہے، آخری شب بدھ ہے، یعنی 40 ویکس کا پروگرام سے 39 مکمل ہو چکے، اونلی 1 ویک رہ گئے، اور اس میں وہ کچھ لیٹ ہو گیا، اور جب چلا جانب مسجد سہلا، نجف سے کوفہ اور ان کے درمیان ہے علاقہ سہلا کا، تو سہلا پہنچتے پہنچتے اذان مغرب ہو گئی، راستے میں آتے ہوئے نجف سے کوفے کی طرف بچوں کے لیے خرید لیا تھا کشمش کے دانے، جیب میں رکھے ہوئے تھے کہ واپسی میں بچوں کے لیے پہنچا دوں گا انہیں۔ ابھی سہلا کا راستے میں تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، عربی یعنی عراقی شخص کے انداز میں، ایک عربی شخص، سلام دعا ہوئی، راہ چلتے ہوئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں مسجد سہلا۔ تو اس شخص نے، عربی شخص نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے میرے پاس کھانے کا سامان کہاں ہو سکتا ہے؟ خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کون صاحب ہے، کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تب کچھ کھانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں سہلا اعمال کرنے کے لیے۔ کہ اپنی جیبیں تلاش کیجئے، تو جیب تلاش کی، اتفاق سے کچھ کشمش کے دانے جیب میں ہی تھے، نکال کے پیش کیے۔ اس شخص سے عرب کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالعود، عود کہتے ہیں عربی محلی زبان میں بوڑھے باپ کو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے باپ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور یہ جملہ مکمل ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ اب جب جھماکہ سا ختم ہوا، ہوش میں آیا، کہہ لیجیے کون صاحب تھے، کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، اچانک یہاں سے غائب ہو گئے۔ کون تھے؟ میرا نام جانتے تھے، میری جیب کا سامان جانتے تھے، پیغام کیا دیا؟ اوصی کا بالعود۔ امام نے سمجھا دیا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں اپنے گھر میں بھی رہے تو زمانے کا امام خود چلا آئے گا۔ مسجد سہلا پہنچا نہیں، 40ویں شب کے اعمال نہیں کیے، لیکن امام نے خود راہ میں